بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، وہ دن کیسا ہوگا جب ایک مومن بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور وہ جنت کی طرف روانہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے جنت کے پہلے دن کے مناظر میں، بیان کریں گے جنتی مردوں کا حسن و جمال اور ان کی شان و شوکت، جنت کی نعمتیں اور 72 حوروں کا حقیقی تذکرہ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ جیسے ہی مومن جنت کے دروازے پر پہنچے گا، دربان فرشتے کہیں گے، سلام ہو تم پر، تم پاک ہو، صاف ہو اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے ہی مومن جنت کے دروازے پر پہنچے گا، دربان فرشتے کہیں گے، سلام ہو تم پر، تم پاک ہو، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ درخت ایسے ہوں گے جن کے سائے کئی میلوں پر پھیلے ہوئے ہوں گے، نہریں ہوں گی شہد کی، دودھ، شراب اور پانی کی جو کبھی خراب نہ ہوگا، محل ہوں گے سونے چاندی اور یاقوت کے بنے ہوئے، مسیریاں ہوں گی جن پر جنتی مرد آرام سے تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جنتی کو حضرت آدم علیہ السلام کی قامت پر پیدا کیا جائے گا، 7 ہاتھ لمبے، اور حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام جیسا دیا جائے گا، دل ایسا صاف جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور زبان ایسی شیریں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جنتی مرد کے چہرے سے نور نکلتا ہوگا، نہ تھکن، نہ بڑھاپا، نہ بیماری۔ لباس ریشم کے ہوں گے، خوشبو ایسی ہوگی کہ کبھی ختم نہ ہو، پسینہ بھی مشک جیسا خوشبودار ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنت میں ایک بال بھی زمین پر نہ ہوگا، جسم چمکتا، بال کالے، دل صاف، کوئی حسد نہ بغض۔ جنت میں جو سب سے کم درجے کا شخص ہوگا، اسے دنیا کی بادشاہتوں سے 10 گنا بڑی سلطنت دی جائے گی۔ پرندے ہوں گے جو خود اڑ کر آ کر کہیں گے، میرے مولا نے فرمایا، جو کھانا تم چاہو میں وہ تمہارے لیے لے کر آؤں۔ جنتی مرد گانے نہیں سنیں گے بلکہ حوروں الارغام کی تسبیح، نعت اور قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور ہر طرف روشنی پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتی مرد کو 72 حوریں عطا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور دنیا کی نیک عورتیں بھی ان میں شامل ہوں گی۔ حوریں ایسی پاکیزہ، نہ ان کو کبھی کسی نے چھوا، نہ ان کی کوئی بدبو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان کی آنکھیں نیلگوں، جلد سفید مگر چمکتی ہوئی، ایسا حسن جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر حور کے پاس 70 لباس ہوں گے اور ہر لباس کے پار بھی ان کا جسم کا حسن جھلکتا ہوگا۔ ان کی عقل 70 مردوں کے برابر ہوگی، خدمت گزار، محبت کرنے والی اور شوہر کی وفادار۔ جنتی مرد جب ایک حور سے ہم کلام ہوگا تو کہے گی، اے میرے محبوب، میں تمہاری ہوں، ہمیشہ کے لیے تم سے کبھی جدا نہ ہوں گی۔ اگر دنیا کی بیوی نیک تھی، شوہر کے ساتھ جنت میں گئی تو وہ 72 حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورت اگر زمین پر جھانک لے تو ساری زمین معطر ہو جائے، اور اگر ہنسی تو نور ہی نور ہو جائے گا، لیکن نیک عورت کا مرتبہ اس سب سے بلند ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں صبر کیا، نماز پڑھی، پردہ کیا، شوہر کی خدمت کی۔ پیارے دوستو، تمام نعمتیں اپنی جگہ، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جس دن اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء، شہداء اور صالحین کو بلائے گا اور پردے ہٹا کر کہے گا، کیا تم راضی ہو؟ اور سب کہیں گے، یا اللہ، اب اور کیا چاہیے؟ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے جب جنتی مرد جنت میں پہلا قدم رکھے گا تو زمین نرم مخمل جیسی ہو جائے گی، اس کے نیچے مشک کا فرش ہوگا، ہر قدم پر خوشبوئیں اٹھیں گی، درخت سلام کریں گے، غلمان یعنی خدمت گار نوجوان کہیں گے، خوش آمدید، اے اللہ کے محبوب بندے، آپ کا گھر تیار ہے۔
जन्नती मर्द जैसे ही अपने महल के अंदर दाखिल होगा, दरवाज़ा खुद खुलेगा और उसके अंदर वो नेमतें होंगी जिनका दुनिया में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। जन्नत का आसमान सिया नहीं बल्कि नूरानी होगा। सितारों की जगह हीरे और जवाहरात होंगे। बादल की जगह मुश्क और अंबर की खुशबू होगी जिससे हर सांस सुकून देगी। फिजा में फरिश्ते तस्बीह कर रहे होंगे, हूरें नाते सुना रही होंगी। जन्नत मुख्तलिफ दर्जात में है, जैसे जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम, दारुल सलाम वगैरह। हर नेकी का बदला एक दर्जा बुलंद होगा। सबसे आला जन्नतुल फिरदौस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। जो बंदा जहाद, सदका, नमाज, सब्र और कुरान से मोहब्बत करेगा वो आला जन्नतों में होगा। अगर किसी के बच्चे बचपन में फौत हो गए हों तो जन्नत में वो बच्चे उनका इस्तकबाल करेंगे, हाथ पकड़कर कहेंगे, अम्मी अब्बू चलिए, हमने आपके लिए यहाँ जन्नत में खेल का मैदान रखा है। वो बच्चे मौत के बाद ज़ाया नहीं होते बल्कि जन्नत में आपके मुंतज़िर हैं। जन्नती मर्द अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अंबिया से मिलेगा। खाने की महफिलें होंगी, हर खाने के बाद नया जायका, कोई थकन, कोई भूख नहीं। महफिलों में किस्सुल अंबिया, अंबिया की कहानी, सहाबा कराम की गुफ्तगू और अल्लाह के दीदार का जिक्र होगा। हर जन्नती मर्द जब आईने में देखेगा तो कहेगा, क्या ये मैं हूँ या कोई नबी या फरिश्ता। हुस्न ऐसा होगा कि खुद को देखकर हूरें भी हैरत से बोलेंगी, सुभान अल्लाह, हम तो तुम्हारे हुस्न के सामने माइन पड़ गईं। जन्नती मर्द कहेगा, काश मैं उड़ सकता। फौरन एक सफ़ेद बाज या सुनहरी घोड़ा हाजिर हो जाएगा, कहेगा, सवार हो जा, ये सफ़र सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो चाहे तो जन्नत के किसी भी कोने में चंद लम्हों में पहुंच जाए। फिर एक दिन अल्लाह ताला सबको बुलाएगा, इरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदो, आज जो मांगोगे वो मिलेगा। सब कहेंगे, या अल्लाह, हमें अपना दीदार दें, और अल्लाह ताला अपना नूर जाहिर करेंगे। जन्नती मर्द सजदे में गिर जाएंगे, आंखों से खुशी के आंसू और दिल में इत्मीनान पैदा हो जाएगा। ए मेरे भाइयों, ये सब सच है। कुरान ने वादा किया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं। हम दुनिया की वक्ती ख्वाहिशात में उलझकर वो हमेशा की जन्नत भूल चुके हैं। तो क्या आज से हम नियत नहीं करते, नमाज कायम करें, दिल साफ करें, कुरान पढ़ें, सब्र करें और अल्लाह के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दें। प्यारे दोस्तों, वो दिन आने वाला है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम जन्नत के हकदार बन रहे हैं। नमाज, सब्र, रोज़ा, कुरान, नियत, बस थोड़ा सा सब्र और इनाम हमेशा हमेशा की जन्नत। या अल्लाह, मुझे भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। सब्सक्राइब करें, मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए शेयर करें ताकि आप लोगों को भी जन्नत की तड़प हो। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।